اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ بلند آواز سے حنفیوں، باہر والے حنفی بھی بول پڑے بلند آواز سے۔ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حدیثیں سنیں جو آپ نے ارشاد فرمائی ہیں تو اپنا دل باغ باغ کیجئے کہ ہم غلطی پر نہیں ہیں۔ مسلم و بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس کے علاوہ طبرانی، یہ بھی حدیث پاک کی کتاب ہے، طبرانی کے اندر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسی طرح ابو نعیم اور شیرازی اور طبرانی نے قیس ابن ثابت ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، لو کان الایمان عند الثریا، کہ اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس ہوتا، وہ ستارے جو بہت زیادہ روشن نظر آتے ہیں، وہ چند ستارے آج جدید سائنس نے تو 2000 کے قریب بتائے ہیں، لیکن قدیمی طور پر اعتبار سے جو ان کی تعداد 6-7 کے مطابق بتائی جاتی تھی، مختلف گنتیاں ہیں جو بہت زیادہ جو ہے وہ روشن نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر ایمان اس ثریا ستارے کے پاس بھی ہوتا، لَتَنَاوَلُهُ رِجَالٌ مِّنْ أَبْنَاءِ فارس، فرمایا تو فارسی اولاد میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے جو وہاں سے جا کر بھی ایمان کو لے آتے۔ یہ اشارہ دیا جا رہا ہے فارسی یعنی ابناء فارس میں سے، یعنی فارسی لوگوں، ایرانی لوگوں میں سے کون؟ امام اعظم، کیونکہ آپ کے دادا فارس سے تعلق رکھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح مسلم اور بخاری کی دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لو کان الدین معلقا بالثریا لتناولہ رجل من فارس، اگر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر دین ثریا ستارے میں لٹکا ہوا ہوتا تو فارس کا ایک آدمی اسے حاصل کر لیتا۔ بتائیے، فارسی النسل میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کون ایسا ہوا ہے؟ کوئی اور ایسا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام خیرات الحسان فی ترجمۃ ابی حنیفۃ النعمان۔ اس میں حدیث نقل فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کے وصال کی بھی خبر دی، ترفع زینت الدنیا سنۃ 50 و 100، دنیا کی زینت 150 ہجری میں اٹھا لی جائے گی، دنیا کی زینت۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ دنیائے شریعت کی زینت، شریعت کی رونق، علم و عمل کی زیبائش امام اعظم تھے جن کا وصال 150 ہجری میں ہوا۔ عزیزان محترم، آپ بہت متقی تھے، پرہیزگار تھے، آپ ہی نے قرآن و حدیث میں انہماک کے ساتھ، جستجو و لگن کے ساتھ اجتہاد فرماتے ہوئے ایسے اصول بنائے، ایسے ضابطے بنائے، ایسے قواعد بنائے کہ جن قواعد پر عمل کرتے ہوئے دیگر ائمہ نے بھی استفادہ کیا اور قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کیے جو آج ہم اپنا رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، حلال حرام، جائز ناجائز کے حوالے سے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تو یہ آسان کام نہیں ہے، ہم تو ایک آیت کا ترجمہ پڑھ کر تو آگے گزر جاتے ہیں۔ کبھی کوئی تفسیر اٹھائیے، آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیے کسی ایک آیت سے کیا کیا ثابت ہوتا ہے۔ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت ہیں، اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت کمال کا آپ نے کام کیا ہے۔ ان کی تفسیر کوئی پڑھ لے وہ گستاخ اور مردود اور مرتد نہیں ہو سکتا، وہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ عاشق رسول ہوگا۔ ایک ایک پارے پر ایک ایک جلد آپ نے تفسیر میں لکھی ہے، اور آپ 11-12 جلدیں ہی لکھ سکے اور آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ کے صاحبزادے نے 19ویں جلد تک جو ہے چند جلدیں لکھی، پھر ان کا بھی وصال ہو گیا، اور وہ میرا خیال ہے آج تک وہ نامکمل ہے۔ تو آپ کو ایک جلد خرید لیجئے اور اس کا ترجمہ، تفسیر عالمانہ، تفسیر نحوی، تفسیر جناب صوفیانہ، اور کیسے کیسے اس کے فوائد، ایک ایک آیت سے کتنے کتنے فوائد نکل رہے ہیں، اس کا استنباط ہو رہا ہے، تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور آپ کو لذت حاصل ہوگی قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی۔ عزیزان محترم، یہ امام اعظم کا امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت تھے۔